بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، انگلش گرامر کی ایک اور سبق کے ساتھ محمد اقبال حاضر خدمت ہے۔ ہم نے پچھلے سبق میں کین ماڈل ورب سے متعلق پڑھا تھا۔ کین کا مطلب ہوتا ہے سکنا، طاقت رکھنا، اور یہ پریزنٹ ٹینس یعنی فعل حال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کوڈ سے متعلق کسی قدر پڑھا ہے۔ کوڈ کین کی ہی فعل ماضی والی فارم ہے۔ کوڈ کا مطلب سکتا تھا، سکتی تھی، سکا یا سکی ہے، لیکن اس کے کئی استعمالات ہیں، کئی معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے اس سے متعلق ابتدائی باتیں پڑھی ہیں۔ اب ہم اس کے بارے میں مزید کچھ پڑھنے جا رہے ہیں۔ جو پہلے ہم نے پڑھا ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہم دہرا لیتے ہیں۔ کوڈ یہ طاقت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً فلاں طاقت رکھتا تھا یا کر سکتا تھا، یعنی کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے کوڈ کا استعمال ہوتا ہے۔ کوڈ جو ہے یہ درخواست کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہے could you help me، کہ آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔ اور کوڈ جو ہے یہ پرمیشن یا اجازت حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ could I use your phone please، کیا میں آپ کا فون استعمال کر سکتا ہوں براہ کرم۔ اور یہ کین کے بنسبت کوڈ جو ہے یہ زیادہ فارمل ہے، زیادہ پولائٹ ہے بعض مقامات پر۔ کوڈ جو ہے یہ سجیشن یا اجازت کے مشورے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ مثلاً you would ask your doctor، آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ لیں یا پوچھ سکتے ہیں، یعنی ایک تجویز دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، رجوع کریں۔ اس کے جو مزید معنی اور مزید استعمالات ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ یہ موجودہ یا مستقبل میں امکان کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پریزنٹ اور فیوچر پاسبلٹی، ان چیزوں کے بارے میں بات کریں جو حال اور مستقبل میں ممکن ہے۔ ٹو ٹاک اباؤٹ تھنگس دیٹ آر پاسبل ان دا پریزنٹ اینڈ فیوچر، یعنی اس جملے میں پاسبلٹی کو، امکان کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہے یہ کوڈ کا استعمال بتایا گیا ہے۔ ویئر موم، امی کہاں ہے؟ شی از ناٹ ان ہر روم، وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ شی کوڈ بی ان دا واش روم اور شی کوڈ بی ان دا کچن، وہ واش روم میں ہو سکتی ہیں یا کچن میں ہو سکتی ہیں، باورچی خانے میں ہو سکتی ہیں۔ یہ امکان ہے، پاسبلٹی ہے، یعنی ممکن ہے کہ وہ کمرے میں ہو، ممکن ہے کہ وہ واش روم میں ہو، اور ممکن ہے کہ وہ کچن میں ہو۔ ڈونٹ ایٹ دیٹ فوڈ اٹ کوڈ بی پوائزنس، یہ کھانا مت کھاؤ، یہ زہریلا ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے، یہ جو الفاظ ہیں یہ پاسبلٹی کو، امکان کو ظاہر کرتے ہیں۔ یور ڈاٹر از ریئلی اسمارٹ، آپ کی بیٹی واقعی ہوشیار ہے۔ شی کوڈ بی ویری سکسیزفل سم ڈے، وہ ایک دن یا کسی دن بہت کامیاب ہو سکتی ہے۔ کوڈ یہاں پر بھی پاسبلٹی کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی ممکن ہے کہ وہ مستقبل میں بہت زیادہ کسی شعبے میں کامیاب ہو۔ اور کوڈ کا ایک اور استعمال ہے کہ کوڈ ہیو پلس V3، یعنی جب کوڈ کے ساتھ ہیو آئے اور اس کے ساتھ فعل کی تیسری فارم آئے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کی تفصیل نیچے ہے۔ To say that something was a possibility in the past but did not actually happen، یہ کہنا کہ ماضی میں کچھ ہونے کا امکان تھا لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوا۔ اردو جملوں میں ایسے ہم بولتے ہیں، مثلاً اگر وہ محنت کرتا تو پاس ہو جاتا، اور اگر وہ سچ کا ساتھ دیتا تو
وہ قید نہ کیا جاتا. اور اس طرح کے جملے ہیں. جب ایسے ہی جملوں کو ہم نے انگلش میں تبدیل کرنا ہو تو could have پلس وربس تھرڈ فارم استعمال ہوتی ہے. یعنی پہلے could آئے گا، پھر have، پھر فعل کی تیسری فارم. اور اس کی مثال جو ہے، مثالیں ہم دیکھتے ہیں. He could have escaped but he chose to fight. وہ بچ سکتا تھا لیکن اس نے لڑنے کا انتخاب کیا. اور if we had started this project earlier we could have finished on time. اگر ہم نے یہ منصوبہ پہلے شروع کیا ہوتا تو ہم وقت پر مکمل کر سکتے تھے. You could have told us you were going to be late. You could have told us you were going to be late. آپ ہمیں بتا سکتے تھے کہ آپ کو دیر ہونے والی ہے. اس کے بعد ہم اس کی ایکسرسائز بھی کر لیتے ہیں کوڈ سے متعلق. اور اس میں ہم نے اردو جملوں کو انگلش جملوں میں تبدیل کرنا ہے. آپ دروازہ کھول سکتے ہیں. کیا آپ دروازہ کھول سکتے ہیں؟ could you open the door؟ اس نے کہا کہ وہ نہیں آ سکتی. she said that she couldn't come. اب یہاں پر couldn't ہے جو could not کا مخفف ہے، کنٹریکشن ہے، اختصار ہے. اب اس سے آگے جو تیسرا جملہ ہے، میں سمجھ نہیں سکا جو وہ کہہ رہے تھے. I couldn't hear. یہاں پر سمجھ نہیں سکا کا لفظ ہے تو I couldn't understand آنا تھا. I couldn't understand what they were saying. چوتھا جملہ، جب وہ جوان تھا تو بہت تیز بھاگ سکتا تھا. He could run very fast when he was young. اب young کا جو لفظ ہے وہ صرف اگر جوان کے لیے لفظ استعمال ہو سکتا ہے تو یہ چھوٹا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. مثلا my younger brother جو مجھ سے چھوٹا بھائی ہے، my youngest brother جو سب سے چھوٹا میرا بھائی ہے، اور he is young وہ چھوٹا ہے. تو یہاں پر جوان کا معنی میں استعمال کیا گیا ہے. اور یہ چوتھا جملہ ہے، اس کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. he could run very fast when he was young. پانچواں جملہ ہے، میں پرندوں کی چہچہاہٹ سن سکتا تھا. I could hear the birds singing. اور آگے جملہ ہے، کل بارش ہو سکتی ہے. It could rain tomorrow. اگلا جملہ، وہ شاید باورچی خانے میں ہو. He could have been in the kitchen. She could be in the kitchen. اگلا جملہ ہے، ہم اکٹھے پڑھ سکتے تھے. We could study together. اور وہ پارک میں ہو سکتا تھا. He could have been in the park. اور 10واں اور آخری جملہ ہے، کیا آپ براہ کرم دروازہ کھول سکتے ہیں؟ Could you open the door please؟ یہ تھا ہمارا سبق ماڈل ورب کوڈ سے متعلق. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ.